قبلہ والد گرامی اکثر بتایا کرتے تھے کہ 40 سال سے نوری صاحب سے میری دوستی ہے، اور وہ تعلق کیسے بنا کہ غالباً دھوبی گھاٹ میں کوئی جلسہ یا پروگرام تھا تو وہاں پر نوری صاحب نعت پڑھ رہے تھے، تو والد گرامی کہنے لگی میں نے اس شخص سے ملنا ہے کہ مجھے ان شخص سے ملوایا جائے. تو جب ان کے پاس لے کر گئے تو والد گرامی کہنے لگے میں نے آپ سے دوستی کرنی ہے. تو آگے سے طاہر المصطفیٰ نوری صاحب کہنے لگے صرف ایک شرط پر کہ تم میرے ساتھ انجمن طلبہ اسلام میں شامل ہو جاؤ. اور ہمارے گھر میں عرصہ 30 سال سے سالانہ محفل ہو رہی ہے، صرف ایک محفل کے علاوہ ہر محفل میں عطاء المصطفیٰ نوری صاحب تشریف لاتے تھے، باقاعدہ ان سے ٹائم لے کر وہ محفل رکھوائی جاتی تھی. اللہ کریم دونوں بھائیوں کے درجات بلند فرمائے. اور میں دعوت دوں گا، ہاں ہمیں صدارتی ایوارڈ ملا منیر خابر صاحب کو سرور سربراہ پر، ان کا بغیر منقوط کے نعتیہ کلام پر دعائیں اور اپنا کلام پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ختم النبیین. تقریباً 1 سال ہو گیا، غالباً 6 دسمبر کی تاریخ تھی جب یہاں پہ محفل مشاعرہ تھا آخری. جب میں اور میرا بیٹا سلمان آئے تو عمران بھائی یہ مائک ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب یہاں پہ کرسی پر ایسے پھنگڑے ہوئے بیٹھے تھے. صرف انہوں نے کوٹ پہنا ہوا تھا، ان دنوں بڑی شدید سردی تھی اور میں چادر لے کے آیا تھا. تو مجھے کہنے لگے کہ خابر صاحب آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ چادر لے کے آ گئے، آج بہت زیادہ سردی ہے اور مجھے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے، میرے پاؤں پہ کوئی نشان بنے ہوئے، زخم بنے ہوئے ہیں. تو میں نے بیٹے سے کہہ دیا تھا کہ آج میں کلینک پہ بھی نہیں آؤں گا، میں یہاں سے گاڑی چلا جاؤں گا. تو ہم 3 لوگ تھے، میرا بیٹا تھا، میں تھا اور ڈاکٹر صاحب تھے. ہم تینوں نے محفل شروع کر دی. کوئی بندہ نہیں آیا تھا، یہ بھی صاحب نہیں آئے تھے اس دن، اتوار تھا قدرتی. تو ڈاکٹر صاحب نے تلاوت پوری کی، سلمان نے نعت پڑھی اور پھر انہوں نے اپنی پرانی باتیں شروع کر دیں کہ محفل جب شروع کی تو ایک آدھ پر ایسا بھی ہوا کہ صرف میں اکیلا ہی یہاں پہ ہوتا تھا. تو کہنے لگے کہ میں قریشی صاحب کے پاس گیا، صاحب قریشی صاحب کے پاس. تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت ایسے حالات بن رہے ہیں کہ میں اکیلا ہی ہوتا ہوں محفل میں. تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، بے شک آپ اکیلے ہی ہوں، آپ نے یہ کام جاری رکھنا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی ایک بندہ یا 2 بندے ہم نے یہ محفل جاری رکھی. وہ ان سے آخری ملاقات تھی، وہ ساری عمر نہیں بھولے گی، کبھی بھی بھولنے والی بات ہی نہیں تھی. 2 دن بعد پتہ چلا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ پاک ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے. ان کے حوالے سے چند شعر کہ پیکر صدق و صفا تھے ڈاکٹر ساجد شکور. پیکر صدق و صفا تھے ڈاکٹر ساجد شکور، باوقارو باحیا تھے ڈاکٹر ساجد شکور. اور دین کی ترویج کی خاطر وقف تھی زندگی، دین کی ترویج کی خاطر وقف تھی زندگی، راہ حق پر بے شبہ تھے ڈاکٹر ساجد شکور. اور کی کتب تحریر کتنی سیرت سرکار پر، کی کتب تحریر کتنی سیرت سرکار پر، ایک ادیب عدید ربا تھے ڈاکٹر ساجد شکور. اور بزم میلاد نبی کے سرگرم وہ تھے رکن. یہ نرانی صاحب کو بہتر پتہ ہے کہ بزم میلاد نبی کے سرگرم تھے وہ رکن، رکھتے ہر پل رابطہ تھے ڈاکٹر ساجد شکور. اور حب شاہ دو سرا تھی دل میں ان کے معجزن، حب شاہ دو سرا تھی دل میں ان کے معجزن، عاشق خیر الورا تھے ڈاکٹر ساجد شکور. اور رکھتے تھے عطاء المصطفیٰ نوری سے بھی الفت بڑی، تھی عطاء المصطفیٰ نوری سے بھی الفت بڑی، ایک رفیق با وفا تھے ڈاکٹر ساجد شکور. تھی عطاء المصطفیٰ نوری سے بھی الفت بڑی، ایک رفیق با وفا تھے ڈاکٹر ساجد شکور. اور رکھتے تھے الفت ہمیشہ اپنے سب احباب سے، طبیعت ایسی ان کی تھی کہ رکھتے تھے الفت ہمیشہ اپنے سب احباب سے، دوستوں کے خیر خواہ تھے ڈاکٹر ساجد شکور. اور بے نواؤں بے سہاروں کے مسیحا خوب تھے
بے نواؤں بے سہاروں کے مسیحا خوب تھے، ایک طبیب خوش عطا تھے ڈاکٹر ساجد شکور۔ بے نواؤں بے سہاروں کے مسیحا خوب تھے، ایک طبیب خوش عطا تھے ڈاکٹر ساجد شکور، اور خاور خوش بخت کے بھی تھے رفیق خاص وہ، خاور خوش بخت کے بھی تھے رفیق خاص وہ، کرتے الفت ہی صدا تھے ڈاکٹر ساجد شکور۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں ان کے بارے میں جان بوجھ گا، ابھی ہمارے مقرر نہیں ہے، قریب نہیں ہے۔ میں ایک بار چیک اپ کروانے گیا ان کو، تو چیک اپ کے بعد انہوں نے، یہ حسان صاحب بھی وہیں پہ موجود تھے، ان کو میری پرچی دی اور کہا کہ دوائی لے دو، اور ان سے کہنا ہے کہ رعایت کر کے پیسے لیں۔ تو لڑکوں نے مجھ سے 640 روپے لے لیے، اور ایک مجھے کریم اور ایک صابن دیا۔ سلمان بھی میرے ساتھ تھا، میرا بیٹا۔ میں نے باہر نکل کے کہا سلمان یہ ڈاکٹر صاحب نے ہم سے فیس لینا بھی شروع کر دی ہے، تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے۔ نہیں ابو جی آپ نے بالکل بات نہیں کرنی، وہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے شروع کر دی، وہ آپ نے بات نہیں کرنی۔ میں نے کہا نہیں میں نے ضرور بات کرنی ہے، میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم سے بھی فیس لینی شروع کر دی ہے۔ اس نے مجھے بڑی سختی سے روکا، لیکن میں نے کہا نہیں میں نے بات کرنی ہے۔ محفل ہوئی، یہاں سے باہر گئے تو بات دیکھ تھی چاولوں کی، اور وہ خود اس پلیٹوں میں ڈال ڈال کے نا تو نیچے بھیج رہے تھے۔ تو میں نے بات کی ان سے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کہنے لگے ہاں جی فرمائیں کیا بات ہے۔ میں نے کہا کہ میں کلینک پہ آیا تھا اس دن، آپ کو یاد ہے؟ کہنے لگے ہاں مجھے پتا ہے۔ میں نے کہا کہ 640 روپے آپ کے لڑکوں نے مجھ سے لیے ہیں، کیا آپ نے فیس بڑھا دی ہے یا فیس ہم سے بھی لینا شروع کر دی ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے فوراً اپنی شلوار کی، وہ یہاں پیسے لگتے تھے شلوار کی جیب میں، زپ کھولی اور مجھے 500 روپیہ نکال کے دیا۔ کہنے لگے کہ 240 روپے جو تھے نا وہ دوائیوں کے پیسے تھے، اور یہ 500 روپیہ انہوں نے آپ سے زیادہ لی، 400 روپیہ انہوں نے آپ سے زیادہ لیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں حسان کے کام کھینچوں گا جا کے، کہ اس کو تو میں نے کہا تھا کہ ان سے آپ نے وہ رعایت کرنی ہے۔ تو کہنے لگے آپ نے مجھ پہ بڑا احسان کیا ہے۔ میں نے کہا کس بات کا؟ کہنے لگے کہ میرے ایک بڑے قریبی عزیز تھے، ان کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا، تو انہوں نے مجھے ملنا ہی چھوڑ دیا، مجھے بلانا ہی چھوڑ دیا، اور آج تک وہ مجھ سے ناراض ہیں اتنی سی بات پہ کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے فیس لے لی۔ لیکن آپ نے بڑا احسان کیا کہ آپ نے مجھے بتا دیا، میں لڑکوں کے کام تو بعد میں کھینچوں گا، پہلے حسان کے کھینچوں گا۔ تو مجھے اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو مجھے یاد آ رہے ہیں، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی اور بات کرنے کی۔